السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ سب بھائیوں کے سامنے اپنے اس لیکچر کے دوسرے حصہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جس لیکچر کا موضوع آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پچھلے ہفتے کی جو لیکچر تھا اس کی کنٹینیویشن ہے، اور اس لیکچر کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور بریلوی حضرات کے ان عقائد کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ناممکن۔ ناظرین کرام، ہماری یہ درخواست ہے، خاص طور پر ہمارے جو غیر احمدی بریلوی بھائی ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس لیکچر کو کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ سننے کے بعد اپنے اس غیر قرآنی عقیدہ حیات مسیح سے توبہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنا جو آپ کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عقیدہ باری تعالیٰ، اس سے متعلق بھی اپنی اصلاح کریں گے، کیونکہ آپ خود سوچیں میرے بھائیوں، میرے پیارے بریلوی بھائیوں، کہ آیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ زیادہ اہم ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آپ کا رفع جسمانی کا عقیدہ ہے وہ آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہے؟ یہ اب آپ خود سوچ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ہماری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اس کو سپریڈ کریں گے، اس کے اوپر کومنٹس کریں گے، اور یہ بھی میری درخواست ہے میرے بھائیوں کہ جو کومنٹس ہیں وہ خدا را علمی ہوں۔ گالیاں دینا یہ کوئی اچھا شیوا نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ دوست جو ہیں وہ علمی کومنٹس دیں تاکہ ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو، اور ہم آپ کے علمی کومنٹس کی بہت قدر کریں گے اور قدر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بریلویوں کے مجدد جو ہیں جن کو یہ اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے اس رسالہ قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار جو ہے اس رسالہ کو پیش کر کے ہم نے اپنے بریلوی بھائیوں کو یہ توجہ دلوائی تھی کہ اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، آپ کے یہ جو عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان عقائد کے ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ اس چیز کے قائل ہیں اور درست قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہت اور طرف سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کسی مخلوق سے جدا نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس لیے میں نے آپ کو یہ توجہ دلوائی تھی کہ ان عقائد کے ہوتے ہوئے میرے بھائیوں، آپ کا یہ جو جسمانی رفع عیسیٰ کا یہ جو عقیدہ ہے، جو کہ آپ انفارچونیٹلی جو ہے یہ جو آیت ہے بررفع اللہ علیہ والی، اس آیت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عقیدہ دراصل غلط عقیدہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو بار بار دکھلایا تھا۔ ناظرین کرام، اس ضمن میں نے آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت کا یہ جو رسالہ ہے اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ ہم یہ پہنچتے ہم اس رسالہ کے میں نے آپ کو مختلف حصے شروع کے دکھلا کر یہ ہم پہنچے تھے اس جگہ پہ جہاں پہ اعلیٰ حضرت نے اپنے جو بریلویوں کے جو عقائد ہیں وہ بیان کر کے یہ کہا تھا کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت جو ہے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ صفات متشابہات کے باب میں اہل سنت کا عقیدہ تو معلوم ہو لیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہاں سے جو ان کے نزدیک وہ ان کو وہابی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا تھا، اور وہیں سے میں انشاءاللہ آج کے اس لیکچر کو آگے بڑھاؤں گا۔ لیکن اس لیکچر کو وہاں تک پہنچانے سے پہلے میرے بھائیوں،
مجھے امید ہے آپ جو ہیں آپ نے یہ جو بریلویوں کے ہی ایک بہت بڑے مجاہد ہیں جی، یہ خطب نبوت کے، ان کو آپ نے ضرور سنا ہوگا. یہ سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ اکثر ویڈیوز وغیرہ بنا کر ان کو اپلوڈ کر کے اور جناب پیسے مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے. دوستو، یہ پچھلے لیکچر کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم نے ان مولوی صاحب سے، ان مفتی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی ذات سے متعلق ان سے یہ کہا کہ محترم مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے اگر اجازت ہو. تو انہوں نے کہا جی پوچھ لیں. ہم نے اس کے بعد ان مفتی جو مبشر صاحب ہیں ان سے یہ پوچھا کہ محترم مفتی صاحب، آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ کہاں پر موجود ہے، صرف عرش کے اوپر یا ہر جگہ؟ ناظرین کرام، ہم آپ کو یہ جو ہماری ان سے گفتگو ہوئی اس کا تھوڑا سا حصہ یہ اس لیے دکھلانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مفتی مبشر شاہ صاحب ہیں یہ جناب اعلیٰ حضرت کے مرید کہہ لیں ہیں جی، یہ ہیں. اور انہوں نے جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا وہ آپ کو زیادہ حیرانگی نہیں ہوگی، وہی عقیدہ تھا جو ہم آپ کو پچھلے ہفتے یہ بتلاتے رہے کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. اس عقیدہ کو سن لیں اور پھر آپ دیکھیں گے. میں جو آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں بڑی ہی عجیب بات ہے کہ جب ہم نے پھر ان سے یہ سوال کیا اس کے بعد، ان کے عقیدہ کو سننے کے بعد، یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ ہمارا سوال دیکھتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دیتے، گویا کہ یہ رفو چکر ہو گئے ہیں. تو یہ جناب مفتی مبشر شاہ صاحب کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جناب اس بات کا، اس سوال کا جواب سن لیں کہ اللہ تعالیٰ آیا صرف عرش کے اوپر ہے یا ہر جگہ پر؟ جی، آپ نے سوال کیا ہے قادیانی مربی یحییٰ صاحب نے کہ اللہ عز و جل کہاں پر موجود ہے، صرف عرش کے اوپر یا ہر جگہ؟ تو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، مرزائیوں کے عقیدے کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کہیں بھی موجود نہیں اور ہر جگہ موجود ہے. اب یہ آپ کہیں گے یہ کیا کر دیا کہ کہیں موجود نہیں ہر جگہ موجود ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جو ذات ہے وہ مجسم نہیں ہے، جو کہ کسی جگہ کی محتاج ہو. تو جو جسم ہوتا ہے وہ جگہ کا محتاج ہوتا ہے. تو جب اللہ کا جسم ہی نہیں ہے تو وہ جگہ کون سی ہوگی؟ تو اس لیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور اگر ہے تو اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے نور کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. ہاں یہ ہے کہ عرش الہی پر اس کی مخصوص تجلی پڑتی ہے، کعبۃ اللہ کے اندر اس کی تجلی پڑتی ہے. تو یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. میں نے کبھی بھی نہیں کہا اور اپنی اس آڈیو میں بھی نہیں کہا کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کسی جگہ نہیں اور ہر جگہ ہے. جی ناظرین، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کسی جگہ نہیں اور ہر جگہ ہے. ماشاءاللہ. تو جناب اے میرے پیارے غیر احمدی جو ہیں ہمارے خاص طور پہ بریلوی بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک کسی جگہ بھی نہیں تو پھر آسمان کی طرف جسمانی رفع کیوں کرواتے ہیں میرے بھائیوں؟ اور اگر ہر جگہ ہے تو پھر بھی آسمان کی طرف جسمانی رفع کیوں کرواتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہرحال ہم آپ کو ان کا جواب کچھ مزید سنواتے ہیں. کیوں کہ اللہ عز و جل غیر مجسم ہے، اور جس چیز کو جگہ کی تمنا ہوتی ہے وہ مجسم ہوتی ہے، کیونکہ جسم جو ہوتا ہے وہ جگہ کو گھیرتا ہے. دائیں بائیں اوپر نیچے آمنے سامنے یہ جہات ستہ ہیں، اور جہات ستہ یہ مادے کے لیے ہیں، جسم کے لیے ہیں. تو اللہ عز و جل مادے سے پاک ہے،
جسم سے پاک ہے، لہذا اس کے لیے یہ جہات ستہ سابق نہیں آتی، اللہ جہات ستہ سے پاک ہے۔ جی میرے بھائیوں، اب جو میں بات آپ کو دکھلانا چاہتا تھا، سنوانا چاہتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کرو۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کس طرف ہے، کہاں پر ہے، آپ نے دیکھا مبشر شاہ صاحب نے کس طرح سے یہ ہمیں بیان کر دیا، اور یہ تقریباً وہی بات ہے جو کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے اس رسالہ میں آپ کو جو ہے وہ پچھلی دفعہ دکھلوائی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا تو خدا ایسی چیزوں سے پاک ہے، وہ جسم ان مولوی حضرات کے بارے میں، سوری میں معذرت خواہ ہوں اس کے اوپر، ان مولوی صاحب کے بارے میں اب میں کیا کہوں کہ جب انہی کا عقیدہ سننے کے بعد ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اے مولوی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر جگہ موجود ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مبشر رضا شاہ صاحب کے پاس بھی موجود ہے، گجرانوالہ میں بھی موجود ہے، آسمان پہ بھی موجود ہے، زمین پہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ تو ہم نے کہا کیا آپ ہمیں یہ ہاں یا جواب میں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ واقعی ہر جگہ موجود ہے؟ تو مجھے لگتا ہے ان مفتی صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جناب گڑبڑ ہونے والی ہے، تو یہ دیکھیں ہم ان کو سوال کیے جا رہے ہیں اور مفتی صاحب غائب ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے سوال کا جناب اب جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو جناب یہ تھا ایک بریلوی مفتی صاحب کا جناب آپ کے سامنے کارنامہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ مانتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے باوجود یہ جناب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو یہ کھلی کھلی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس چھوٹی سی مختصر ویڈیو کے بعد آئیے میں آپ کو ہم لیے چلتے ہیں اسی جو ہے رسالہ کی طرف، اعلیٰ حضرت کا معرکۃ الآراء رسالہ، جس طرح میں نے بتایا تھا قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار۔ تو ہم جناب یہاں تک پہنچے تھے جہاں پہ اعلیٰ حضرت نے جو بریلوی ہیں ان کا عقیدہ بیان کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ جناب اللہ تعالیٰ معاف کرے وہابیوں کے، جن کو اعلیٰ حضرت نے وہابیہ فرقہ بیان کیا ہے، ان کے اب یہ پیچھے پڑنے لگے ہیں۔ ہم جناب یہاں پر ہم درخواست کرتے ہیں احمدی بھائیوں سے بھی کہ ہماری اس لیکچر کو بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر کو سننے کے بعد یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم جو احمدی جو مسلمان جو ہیں، یہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، تو یہ قرآن پاک سے اور احادیث صحیحہ سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم اس عقیدہ پر بالکل ٹھیک طور پر قائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جی ناظرین، اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صفات متشابہات کے باب میں اہل سنت کا عقیدہ تو معلوم ہو لیا کہ ان میں ہمارا حصہ بس اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے ہم اس پر ایمان لائے، ظاہر لفظ سے جو معنی ہماری سمجھ میں آتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ یقیناً پاک ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں، یہ بار بار جب ہم کہتے ہیں نا جو برفع اللہ علیہ والی جو آیت ہے، اس میں یہ ہمیں بار بار یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جناب، آپ نے اس جگہ پر برفع اللہ علیہ والی جو آیت ہے، اس میں جہاں پر جناب برفع اللہ علیہ آیا ہے، اس میں ظاہری لفظ میں ہی ہم نے لینا ہے، کیونکہ لکھا ہے اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، تو بس ہم تو جناب ظاہر پہ ہی جائیں گے، ہمیں آپ کسی قسم کی تعویل نہیں ہم آپ کو کرنے دیں گے۔ اب یہی اعلیٰ حضرت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جو معنی ہماری سمجھ میں آتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ یقیناً پاک ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور مراد الہی پر ہمیں اطلاع نہیں، لہٰذا ہم ان کے معنی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یا بطور تعویل کچھ کہیں بھی تو وہی کہیں گے
جو ہمارے رب کی شان قدوسی کے لائق اور آیات محکمات کے مطابق اور اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ہے جی۔ اب یہ دیکھیں بڑی ہی معذرت کے ساتھ میرے بریلوی بھائیوں، یہاں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ جناب وہ اہل سنت جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا فرمائی ہے، جو آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، وہ تو جناب ہم احمدی مسلمان ہیں جن کو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ ہم اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے طرف وہی معنی منسوب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان قدوسی کے لائق ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جناب آگے چلیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس رسالے کے یہ جو تھوڑا سا اس صفحے کو میں نیچے کر دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ دیکھیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جو میرے جناب جن کو اعلیٰ حضرت نے وہابی کہا ہے ان سے بڑی ہی معذرت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان خبیثوں نے، استغفر اللہ، ان خبیثوں نے صاف صاف مان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے، جسم ہے، جہت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ مردود وہی ہوئے جنہیں قرآن عظیم نے فی قلوبہم زیغ، یعنی ان کے دلوں میں زیغ ہے، گمراہی ہے، کجروی ہے جی، فرمایا، اور گمراہ فتنہ پرداز بتایا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا فرماتے ہیں، استغفر اللہ، میں بڑی ہی شرمندہ ہو رہا ہوں یہ پڑھ کے، لیکن دیکھیں مجھے مجبوراً پڑھنا پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہابیہ ناپاک کو آپ جانیں کہ سب گمراہوں کے فضلہ خوار ہیں، سب گمراہوں کے فضلہ خوار ہیں۔ استغفر اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے جی، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، اب یہ جو اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ فرمایا ہے جی، اسی بات کا اطلاق ہم کر دیتے ہیں بر رفع اللہ الہ والی آیت کے اوپر، ہے جی، بر رفع اللہ الہ والی آیت کے اوپر اطلاق کر کے، اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، اب بتاؤ، اب ہمیں بتاؤ کہ جناب آپ کس طرح سے اعلیٰ حضرت کی ان تحریروں کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر لیا ہے جی۔ یہ تو پھر آپ اللہ معاف کرے، آپ تو پھر آپ بریلوی نہیں رہے، آپ تو وہ بن گئے ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے وہابی قرار دیا ہے، یہاں پہ جن کو اعلیٰ حضرت نے خبیث قرار دیا ہے، جن کو اعلیٰ حضرت نے یہ قرار دیا نعوذ باللہ کہ وہ سب گمراہوں کے فضلہ خوار ہیں۔ اب بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے قرار دیا ہے، میں صرف ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں جی۔ میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں، یہ اس کے بعد اگلا صفحہ ہے 138۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ وہابیوں کو جو وہ قرار دے رہے ہیں، یہ ان کے عقیدے بیان کر کے ان کے بارے میں آگے یہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو رسالہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مکان و جہت سے پاک جاننا بدعت و ضلالت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جس کے رد میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو ہیں جن کو یہ کہتے ہیں اہل سنت بریلوی، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جی، بریلویوں نے اس بارے میں ایک رسالہ لکھا، سوری میں اس کو اوپر کر دیتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے، میرے بھائیوں یہاں پہ یہ پیج ہے 138، اس میں یہ وہابیوں کے جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گویا جہت ہے، مکان ہے، وہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے مکان نہیں، ٹھیک ہے، نہ اس کے لیے فوق یا تحت کوئی جہت ہو سکتی ہے۔ یہ نیچے جناب یہ حوالہ جات ہیں ان کتابوں کے، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، جب آپ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کا لفظ ایڈ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے مطابق آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر۔ پھر فرماتے ہیں یعنی کسی نے کہا خدا آسمان پر جانتا ہے
کہ میرے پاس کچھ نہیں، کافر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اے میرے پیارے بریلوی بھائیو، اگر اب اسی کو اپلائی کر لیں، اگر کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیونکہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ صرف ماننا پڑے گا نا، آپ کو زمین سے خالی ماننا پڑے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا جناب۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے نیزہ لے اور آسمان پر جا اور خدا سے جنگ کر تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان مانا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب میں جلدی جلدی گزرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں جی، اس کے بعد مسئلہ نمبر 51 اسی کتاب میں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا ہے اور کہیں نہیں ہے، اور کہیں نہیں ہے، شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ اب یہ جناب یہ وہی مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہ وہی مسئلہ ہے جو کہ اب یہ بریلوی حضرات ہمارے بارے میں لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ تو آسمان پہ ہے، ہم نے جسمانی رفع کروانا ہے۔ اب اس کا جواب اعلیٰ حضرت کی جناب زبان سے سن لیں۔ فرماتے ہیں یہ لفظ کہ اس شخص نے کہا سخت گمراہی کے معنی دیتا ہے، اس پر توبہ لازم ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ تو جناب مجھے یاد ہے میں نے پچھلے لیکچر میں جب یہ کہا تھا توبہ کریں تو ہمارے بعض علماء نے میرے سے رابطہ کیا اور مجھے کہا نہیں جناب ہمارے پر توبہ لازمی نہیں ہے۔ جناب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ توبہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں یہ جناب وہابیوں کے عقیدہ یہاں پہ بیان کیا، یہ سب وہابیوں کے قائد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں چونکہ آپ کو انشاءاللہ یہ کتاب ساتھ پرووائڈ کروں گا، حوالہ جات لنک، ایک لنک ہوگا میری ویڈیو کے ساتھ لکھا ہوگا حوالہ جات لنک، آپ کلک کریں گے تو یہ کتاب کھل جائے گی، یا وہاں پہ جا کے پڑھ لیجئے گا، میں جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت جناب ان وہابیوں کا کہ جناب عقائد بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں مسلمانوں دیکھو اس گمراہ نے ان چند سطور میں کیسی کیسی جہالتیں، ضلالتیں، تناقض، سفاہتیں، اللہ و رسول پر افتراء، علماء و کتب پر تہمتیں بھر دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب چلیں جناب، یہ پھر وہابیوں کے عقائد کے جواب میں، اب یہ بہت ضروری بات ہے، میں ذرا غور سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے عقائد لکھے یہاں پہ میرے بھائیوں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ لکھا ضرب قہاری، اور اس کے بعد 6 ضربات اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے جو 6 عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں ہم، ہاں جی یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے، یہ دیکھیں یہ اول، ثانین، پھر اگلے صفحے پہ ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نیچے لکھتے ہیں ہم بھی ان 6 باتوں کی بونے ہی تعالی اسی ترتیب پر 6 تپانچوں سے خبر لیں گے، ہاں جی خبر لیں۔ تو یہ جناب آگے یہ جو رسالے میں اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے یہ جو عقائد یہاں پہ بیان فرمائے تھے، ان کے 6 ہر عقیدے کے بدلے میں ایک ایک تپانچہ مارا ہے، ہاں جی۔ اب میں ان تپانچوں کو آپ کے سامنے مختصراً جلدی جلدی بیان کرتا ہوں۔ ضرب اول، پہلا تپانچہ، یہ دیکھیں جی پہلا تپانچہ، ٹھیک ہے، پہلا تپانچہ، گمراہ نے ادعا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے، چڑھنے، ٹھہرنے کے سوا جو کوئی اور معنی استوا کے کہے بدعتی ہے، اور اس پر ان 9 کتابوں کا حوالہ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر نے اگر یہ التزام نہ کیا ہوتا کہ اس کی گنائی ہوئی کتابوں سے سند لاؤں گا تو آپ سیر دیکھتے کہ یہ تپانچہ اس گمراہ کو کیوں کر خاک و خون میں لٹاتا، ہے جی۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں جناب، کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت اس بات کا جناب اس چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں کہ تعویل ہم کر سکتے ہیں، اور مولوی ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جناب اس آیت میں نہ تعویل نہیں کرنی، کہتے ہیں جی احمدی ہیں جی تعویلات کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں،
احمدیوں کو صرف تعویلات کا ہی خیال ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی جب کہ تخت نشینی آثار شاہی سے ہے تو عرف میں تخت نشینی بولتے اور اس سے سلطنت مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں عام طور پہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم بادشاہ کے بارے میں بھی تو کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص تخت نشین ہوا. ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب استوا کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہاں پہ حقیقی بادشاہی لینا، حقیقتاً بیٹھنا ہرگز لازم نہیں. ٹھیک ہے جی. اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اس آیت میں جی اگر یہ اطلاق کریں اسی بات کا جو اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ بیان کی ہے تو کیا مطلب نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ حقیقتاً گویا وہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ ہرگز لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب لازم ہی نہیں ہے تو پھر جسمانی رفع کیسے ہو گیا میرے بھائیوں. اور اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں. اعلیٰ یہ میں کافی چھوڑتے آپ یہ پڑھ لیجئے گا. پھر اعلیٰ حضرت جناب یہ اسی پہلی ضرب میں یہ فرما رہے ہیں یعنی استوا بمانی علو ہے اور اس سے مسافت کی بلندی یا مکان میں ہونا مراد نہیں. اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، جب مسافت کی بلندی یا مکان اس سے مراد ہی نہیں تو ہمیں آپ کیوں اس آیت میں سبق پڑھاتے ہیں بررفع اللہ علیہ والی آیت میں کہ گویا یہ جناب مسافت کی بلندی ہو گئی ہے. آسمان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسافت طے کی. استغفر اللہ. ہے جی. اچھا پھر جناب آگے چلیں گے، آپ باقی پڑھ لیجئے گا. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ ہو بذات ہی اپنی تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے، نہ بلندی مکان بلکہ بلندی مالکیت و سلطان. اور ہمیں کیا پڑھاتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ بلندی مکان ہے. جب یہ غیر احمدی بھائی ہمیں بررفع اللہ علیہ کی آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یوں باتیں کرتے ہیں گویا بلندی مکان وہاں پہ ہونا جناب بالکل جائز ہے. استغفر اللہ. حالانکہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کو جو ایسے عقائد رکھتے ہیں کن کن القابات سے نہیں نوازا. یہ جناب میں دوسرا تپانچہ جو ہے میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کا ہمارے جو ہے موضوع سے اتنا تعلق نہیں ہے. تیسرا تپانچہ میں جلدی گزروں گا، 3-4 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ. اچھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد مذہب گمراہ نے صاف پک دیا کہ اس کا معبود مکان رکھتا ہے، عرش پر بستا ہے جی. بد مذہب جو بندے، جو انسان، جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ عرش پر بستا ہے، گویا اللہ تعالیٰ مکان رکھتا ہے، ان کو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بد مذہب گمراہ. اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، بڑے ہی پیار سے میں عرض کرتا ہوں یہ پھر گمراہ تو اعلیٰ حضرت آپ کو فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ آپ لوگ ہیں جو ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں. ہاں جی. اچھا آگے چلیں. پھر وہی بات ہے استوا کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ یہاں پہ اس کا یہ مطلب لینا چاہیے، آپ لوگ بعد میں پڑھ لیجئے گا. ہیں جی. اچھا پھر فرماتے ہیں مسلمانوں کے اس قول کے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ معنی نہیں کہ وہ عرش سے لگا ہوا ہے یا وہ اس کا مکان ہے یا وہ اس کی کسی جانب میں ٹھہرا ہوا ہے، بلکہ وہ تو اپنی تمام مخلوق سے نرالا ہے. ہیں جی. اچھا وہی بات جو ہم احمدی مسلمان الحمدللہ کہتے ہیں. پھر یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے یہ ایک حدیث بیان کی ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے. بڑے غور سے سنیے گا اور تمام بریلوی دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. سنیں ذرا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو رسی کے ذریعہ سے 7ویں زمین تک لٹکاؤ
تو وہاں بھی وہ اللہ عز و جل ہی تک پہنچے گا۔ بڑی ہی زبردست حدیث ہے، بڑی ہی زبردست حدیث ہے جو کہ اعلی حضرت نے یہ یہاں پہ بیان کی ہے، اور یہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب الاسماء سے جناب یہ حدیث لی گئی ہے۔ سنیں دوبارہ کیا مطلب ہوا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کو رسی کے ذریعہ سے، یعنی کسی انسان کو رسی کے ذریعہ سے 7ویں زمین تک لٹکاؤ تو وہاں بھی وہ اللہ عز و جل تک ہی پہنچے گا۔ اور ہمیں ہمارے جناب محترم جو بریلوی بھائی ہیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو گویا صرف آسمان کی طرف ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح واضح ارشادات کے خلاف یہ جسمانی رفع کروا دیتے ہیں۔ پھر جناب اس حدیث کے بعد اعلیٰ ذریعہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس حدیث کا پچھلا فقرہ اللہ عز و جل سے نفی مکان پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کہ بندہ کہیں ہو اللہ عز و جل سے قرب و بعد میں یکساں ہے۔ بندہ کہیں ہو۔ اب یہ دیکھیں میرے پیارے بریلوی بھائیوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائیوں یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، یہ نعوذ باللہ خدا تو نہیں تھے۔ تو پھر اعلی حضرت اور میرے پیارے نبی نے جب یہ فرما دیا، اور اس کے اوپر یہ ہمارے امام نے جی یہ بحقی کی انہوں نے یہ لیا روایت یہاں سے، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بندہ کہیں ہو اللہ عز و جل سے قرب و بعد میں یکساں ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ تھے فلسطین میں 2000 سال پہلے، وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالی سے قرب و بعد میں یکساں تھے۔ پھر جسمانی رفع کہاں پہ ہو گیا؟ میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے خلاف کیوں ہمیں سبق پڑھاتے ہو؟ جی ناظرین، تو یہ انشاءاللہ یہ میں جو تیسری ضرب ہے اعلی حضرت کی ہے جی یہ جاری ہے۔ چونکہ وقت آج بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں چاہتا نہیں تھا کہ اتنا لمبا ہو۔ خاکسار آپ سے اس آج کے دوسرے لیکچر سے بھی اجازت چاہتا ہے، اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک چھوٹا سا نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت لوں گا، اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ فرمایا برفعہ اللہ الیہ، تو دراصل اس ذرا سوچیں اے میرے بریلوی بھائیوں، میں نے آپ کی عقائد آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ آسمان کی طرف رفع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما لیا کہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے جی، تو اس اپنی طرف اٹھانے کے لفظ کے اندر یہ مضمون پوشیدہ ہے کہ دراصل آسمان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع نہیں ہوا، نہیں اٹھایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، آپ لوگ خود یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف رفع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرب و بعد میں یکساں ہے اپنی مخلوق سے، تو برفعہ اللہ علیہ کہ ان الفاظ کے اندر سے یہ ثابت ہو گیا کہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کوئی جسمانی رفع نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ وہیں فلسطین کی زمین کے اندر بھی موجود تھا میرے بھائیوں۔ بہرحال یہ تھا میرے دوستو آج کا لیکچر، جس کو اب ہم خاکسار ختم کرتا ہے۔ میں جیسا کہ میں نے کہا میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن موضوع ہی ایسا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے یہ رسالہ جو ہے یہ بہت زبردست ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے کہ اس لیکچر کو ختم کریں، پچھلے لیکچر کی طرح 2 گزارشات اپنے بریلوی بھائیوں سے، 2 سوال۔ پہلا تو یہ کہ اے میرے پیارے بریلوی بھائیوں، ذرا سوچو
ذرا سوچو کہ تحریف قرآن کا مرتکب کون ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اور اگر تحریف قرآن کا مرتکب آپ لوگ ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت آپ کے گھر کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے جی. وہ کہتے ہیں دلیل وہ ہوتی ہے جو آپ کے گھر سے دی جائے. الحمدللہ آپ کے گھر سے ثابت کیا ہے. تو جناب اگر تحریف قرآن کا مرتکب میرے بریلوی بھائیوں آپ لوگ ہو رہے ہیں، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن خدا را اپنے عقائد درست کریں. اپنے عقائد کو آپ لوگ درست کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اسی لیکچر کے اگلے حصہ میں ہم جو ہے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.